الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد ونصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم وعلی آلہ وصحابہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما ثم قل ربی زدنی علما ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین وبک نستعین آمین یا رب العالمین۔ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کہ جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا اللہ سبحانہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں بھیجتا ہے۔ سبحان اللہ صلی اللہ تعالیٰ علی حبیبہ محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور لاکھوں کروڑوں درود پاک حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر پڑھنے کے بعد آج اس ٹاپک کے ساتھ حاضر خدمت ہیں کہ مومن آل فرعون کون ہیں۔ اس سے پہلے آپ سب سے درخواست ہے کہ رحمہ فار آل یوٹیوب کے اس چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل کا بٹن آل پہ کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو اللہ تعالیٰ کے پیغام کے ساتھ آپ تک پہنچ سکے۔ بہت شکریہ۔ حدیث مبارکہ حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب انسان صبح کرتا ہے تو اس کے تمام اعضاء زبان کی خوشامد کرتے ہیں، کہتے ہیں ہمارے بارے میں اللہ عز و جل سے ڈر کیونکہ ہم تجھ سے وابستہ ہیں۔ اگر تو سیدھی رہی تو ہم سیدھے رہیں گے، اگر تو ٹیڑھی رہی ہوگی تو ہم بھی ٹیڑھے ہوں گے۔ یہ سنن الترمذی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 183 حدیث مبارکہ 2415 صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مومن آل فرعون کون ہیں؟ اہل مصر میں صرف آسیہ فرعون کی بیوی اور حزقیل علیہ السلام جن کو آل فرعون کہتے ہیں، وہ اپنا ایمان چھپائے رکھتے تھے اور فرعون کے چچا زاد تھے۔ حضرت حزقیل علیہ السلام کیا ہے ان کا بتایا جائے وہ چچا زاد تھے فرعون کے۔ سبحان اللہ، کیا ایمان ہے، اتنا خطرہ بھی ہے، اس کے باوجود اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایمان کے ساتھ ان کو زندگی بسر کرنے کا یہ انعام دیا جو کہ ہم پارہ نمبر 2 اور اس کی آیت مبارکہ میں 243 میں بھی ان کا ذکر مبارک ہے کہ ایمان والے جو ہے نا ان کے دل سے اللہ تعالیٰ کو یاد نہیں نکال سکتا اللہ کی، چاہے کتنا مرضی خطرہ ہو، وہ اللہ کی یاد میں ہی زندگی بسر کرتے ہیں، ایمان کے ساتھ ہی کرتے ہیں۔ جیسے کہ یہاں حضرت حزقیل علیہ السلام اور فرعون کی بیوی آسیہ جس کا نام ماشاءاللہ کس کے لیے میں نے ماشاءاللہ کہا؟ ایمان والوں کے لیے، فرعون کے لیے نہیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وہ جو ایمان والے ہیں ان کے لیے کہا ہے۔ آئیے اس کے ساتھ ہی پارہ نمبر 2 کی آیت مبارکہ 243 میں حضرت حزقیل علیہ السلام کا اس میں بھی ماشاءاللہ سبحانہ تعالیٰ ذکر مبارک ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم وهم الوف حذر الموت فقال لهم اللہ موتوا ثم احیاهم
ان اللہ لذو فضل علی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون۔ ترجمہ، اے حبیب کیا تم نے ان لوگوں کو نہ دیکھا تھا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہا ہے، جو موت کے ڈر سے ہزاروں کی تعداد میں اپنے گھروں سے نکلے تو اللہ نے ان سے فرمایا مر جاؤ، پھر انہیں زندہ فرما دیا۔ بے شک اللہ لوگوں پر فضل کرنے والا ہے، مگر اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے۔ الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم، اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے حبیب سے فرما رہا ہے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے، کس کے بارے میں، اس میں کس کا ذکر ہے؟ آئیے جانتے ہیں۔ یہ بنی اسرائیل کی ایک جماعت تھی جس کے علاقے میں طاعون پھیل گیا۔ طاعون کیا؟ ایک بیماری۔ تو موت کے ڈر سے اپنی بستیاں چھوڑ کر بھاگ نکلے اور جنگل میں جا پڑے۔ یہ لوگ ہزاروں کی تعداد میں تھے، حکم الہی سے سب وہیں مر گئے۔ کچھ عرصہ کے بعد حضرت حزقیل علیہ السلام کی دعا سے انہیں اللہ تعالیٰ نے زندہ فرمایا اور وہ مدتوں زندہ رہے۔ در منصور البقرہ تحت الیاد، یہ ہم سب ماشاءاللہ سبحانہ تعالیٰ دوبارہ حضرت حزقیل علیہ السلام کا نام مبارک آیا، جو کہ ذکر کیا گیا تھا کہ پارہ نمبر 2 کی آیت مبارک 243 میں بھی ذکر مبارک ہے۔ اور اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ایک جماعت کا جو کہ بیماری کے ڈر سے اپنی جان بچانے کے لیے جنگلوں میں چلی گئی، اس لیے کہ ہم وہاں بچ جائیں گے۔ اور اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ وہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ تھے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں بتایا کہ ان کو وہیں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہیں مر گئے، اللہ نے وہاں موت دے دی ان کو کہ جہاں مرضی بھاگ جاؤ، جیسے مرضی چلے جاؤ، موت آنی ہے، موت سے ڈر کے کہاں بھاگو گے؟ تو موت کے ڈر سے بھاگ کر جان نہیں بچائی جا سکتی۔ اس واقعے سے یہ معلوم ہوا آدمی کہیں بھی بھاگ کر چلے جائے، جو مقدر میں ہے، جو وقت لکھا گیا ہے وہ ضرور آئے گا۔ تو رضائے الہی پر راضی رہے، یعنی کہ جس جگہ طاعون پھیلا وہاں رہے، بیماریوں سے بھاگے نہ، بچاؤ کریں اپنا، لیکن بھاگے نہیں، نفرت نہیں کریں۔ اسی طرح کی مجاہدین کے بارے میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہا ہے، جہاز سے بیٹھے رہنا موت کو دفع نہیں کر سکتا، لہذا دل مضبوط رکھنا چاہیے۔ سورۃ آل عمران آیت نمبر 168 اور سورۃ احزاب آیت نمبر 16 میں یہ مضمون بیان کیا گیا ہے۔ کیا کیا گیا ہے؟ انہوں نے بھی یہ کہا تھا، کنہوں نے؟ جو جہاد پہ لوگ گئے تھے، اللہ تعالیٰ کی راہ میں نکلے تھے، تو جو گھر میں رہ گئے انہوں نے کہ ہم نہیں جانے، ہماری جان بچ جائے گی، ہم لڑائی میں کیوں جائیں، یہی انہوں نے کہا 160 آیت میں۔ ترجمہ ہے، جنہوں نے کہا اپنے بھائیوں کے بارے میں، کہا آپ بیٹھے رہیں کہ وہ ہمارا کہا مانتے، آپ تو بیٹھے رہے، تو وہ کہہ رہے کہ ہمارا کہنا مانتے، نہ جاتے، نہ مارے جاتے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس میں فرما رہا ہے اپنے محبوب تم فرما دو، ان کو بتا دو میرے محبوب حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمایا جا رہا ہے کہ اپنی ہی موت ٹال دو، پھر اگر ٹال سکتے ہو تو ٹالو، اگر تم سچی ہو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ان کو پھر بتایا 168 کے آخر میں، یہ دیکھیں قُلْ فَادْرَءُوا أَنفُسَكُمُ الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، تو کوئی نہیں کر سکتا نا۔ تو یہاں کیا پتہ چلا؟ مومن اور منافق میں پتہ چل گیا، ممتاز ہو گیا کہ کھرے کون ہیں، اللہ والے کون ہیں، اپنے دین پہ، اپنے دین کے لیے ڈٹے رہتے ہیں، اپنے اللہ کی رضا کے لیے جیتے ہیں کہ اپنے لیے جیتے ہیں۔ جیسے کہ حضرت حزقیل علیہ السلام کا ہے کہ فرعون اتنا سخت دور، تو ایمان والے ایمان کے ساتھ جی رہے ہیں۔ اب یہاں جہاد کا ذکر ہوتے ہوئے سورۃ احزاب کی جو آیت نمبر 16 میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے، ترجمہ کچھ یوں ہے کہ آپ فرما دو میرے محبوب، یعنی تم فرما دو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہرگز تمہیں بھاگنا نفع نہ دے گا اگر موت یا قتل سے بھاگو، اور جب بھی دنیا نہ برتنے دیے جاؤ گے مگر تھوڑی۔ تم فرما دو، یعنی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمائے وہ کون ہے جو اللہ کا
حکم تم پر سے ٹال دے، قُل لَن يَنفَعَكُمُ الْفِرَارُ، کوئی نہیں ٹال سکتا۔ تو اسی طرح پھر پارہ نمبر 2 کی جو آیت مبارکہ ماشاءاللہ پڑھے گی 243، اس میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ آخر میں فرماتا ہے ان اللہ لذو فضل علی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون، کہ بے شک اللہ لوگوں پر فضل کرنے والا ہے مگر اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے۔ اللہ اپنے بندوں پر بڑا فضل فرمانے والا ہے، کچھ لوگ پر تو خصوصی فضل ہوتا ہے، جیسے کہ مذکورہ بولے لوگ کو دوبارہ زندگی عطا فرمائی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے۔ جب اللہ تعالیٰ کا عمومی فضل و کرم تو پوری کائنات کے ایک ایک فرد پر ہے، ہر انسان دن رات اپنے ظاہر و باطن میں اللہ تعالیٰ کے کروڑ احسانات لیے چل رہا ہوتا ہے، سبحان اللہ، لیکن لوگوں کی اکثریت اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم پر اس کے شکر گزار نہیں ہوتی۔ اب یہاں جہاد کا بھی بیچ میں آیا، اور جہاد اپنے نفس سے، جہاد اپنے وقت سے، جہاد اپنے زبان سے، جہاد تلوار سے اور مال سے بھی ہے۔ تو کیا ہے زبان کا، کیا ہے فضول گوئی سے بچانا، اللہ کا ذکر، اللہ کے پیارے حبیب کا ذکر، ذکر اللہ، ذکر رسول اللہ سے زندگی بسر کرنا، اچھی بات بولنا، اور نفس سے کیا ہے کہ اپنی خواہشات بے جا مال لگا کے جو فضول خرچی میں آتی ہے، وہی ہم اپنے نفس کو روکیں، ہمارے پاس چیزیں ہیں تو ہم وہی پیسہ اللہ کی راہ میں خرچ کر دیں۔ یہ ایک نفس کے ساتھ جہاد ہو گیا اور مال کے ساتھ بھی ہو گیا۔ اب آئیے وقت کے ساتھ بھی ہے کہ ہمارے پاس وقت ہے، ہم بجائے کوئی اور دنیاوی چیزیں دیکھنے کی بجائے جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ہم وہی وقت اپنی دینی تعلیم میں لگا لیں، اپنے اللہ کی یاد میں لگا لیں، درود پاک زیادہ سے زیادہ پڑھیں، جو بہت ضروری ہے تعلیم لینی اس میں لگا لیں، اور پھر اللہ کی راہ میں بھی جہاد کا ہے، ضرورت پڑے تو نکلو۔ پر یہ کیا ہے، یہ ایمان والوں کا بتا دیا اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ کچھ بھی ہو جائے وہ ڈگمگاتے نہیں ہیں، وہ پھرتے نہیں ہیں۔ جیسے کہ حضرت حزقیل علیہ السلام کا ہے، فرعون کا دور ہے، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں بدل لیتا، اپنی جان بچا لیتا ہوں، چھپا کے اپنے ایمان کو رکھا، اللہ تعالیٰ کی فضل و کرم سے، لیکن ایمان سے نہیں بدلے ہو وہ۔ اس لیے تو ان کا ہے کہ ان کی دعا سے کیا ہوا کہ وہ جو جماعت بنی اسرائیل کی پارہ نمبر 2 میں جو ہے نا ماشاءاللہ سے اس میں آیت نمبر 243 کہ ان کی دعا سے پھر کیا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنی مرتبہ اتنا بلندی عطا فرمائی کہ زندہ فرمائے اور مدتوں تک زندہ رہے ہو۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے اپنے بندوں کا، اللہ سبحانہ دنیا میں بھی چرچا کرتا ہے اور آخرت میں بھی اللہ سبحانہ جن پر راضی ہوتا ہے، جو اللہ کے لیے جیتے ہیں، اللہ کو راضی کرنے میں اپنا وقت، اپنا مال، اپنا جان، اپنی مرضی سے اپنا نہیں بدلتے کہ ہمیں اس وقت نہیں، اللہ کے فرمان کے مطابق زندگی بسر کرتے ہیں، تو ان کو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ بہترین انعام سے نوازتا ہے۔ اس آیت کے ساتھ پھر جو ہم نے شروع میں پڑھی، تو پھر حدیث مبارکہ بھی ماشاءاللہ عزا کے بارے بھی، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ مجھے اور آپ سب کو، ہماری نسل در نسلوں کو ایمان، استقامت کے ساتھ اور اپنی زندگی میں جد و جہد، یعنی کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے میں لگائے، کسی کی مدد کرنی ہے، کسی کو چیز پہنچانی ہے، کسی کو کھانا چاہیے، کسی کو پانی کی کمی ہے، وہاں اللہ نے دیا تو اس دیے میں سے خود بھی زندگی بسر کرنی ہے اور دوسروں تک بھی اللہ کا بنا، یہ جہاد ہے، جد و جہد کرنا ہے۔ اللہ کے گھروں میں جا کے ٹائم دیں، وہاں کام ہوتے ہیں، وہاں جا کے اپنا وقت لگائیں، اپنا مال، اللہ کے گھر مساجد بن رہی ہیں، بہت سارے لوگوں کو ضرورت ہے، سب وہ اپنے اوپر بھی خرچ کریں۔ اعتدال کا اللہ تعالیٰ کے فضول خرچی پسند نہیں فرمایا، اللہ تعالیٰ فرمایا میانہ روی، سبحان اللہ۔ ہمیں اپنا پیارے قرآن پاک سے یہ تعلیمات ملتی، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہم سب میں جو کمیاں کوتاہیاں اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ معاف فرما دے، اور جس طرح اللہ راضی ہوتا ہے، اللہ راضی، اللہ کا حبیب راضی ہو جائے، ہم ویسے زندگی بسر کریں۔
آج وقت ہے، طاقت ہے، مال ہے تو اپنے اللہ کو راضی کریں اس سے، دنیا بھی حسین ہو جائے گی اور آخرت بھی، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے جو میرا ہو کر رہتا ہے اس کے لیے آخرت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انعامات دی ہے، انعامات تیار دے گا۔ تو اللہ کا وعدہ سچا ہے، صدق اللہ و صدق الرسول اور صدق القرآن، اللہ کا حبیب سچا ہے، اللہ کے نبی سچے، تمام کتابیں سچی ہیں اور تمام کتابوں کا مجموعہ الحمدللہ رب العالمین قرآن پاک جو رہتی دنیا تک کے لوگوں کے لیے ہدایت کتاب وہ سچی ہے، حق ہے، سچ ہے۔ تو کیا ہے آج یہ ہمیں پتہ چلا، اور کسی کو پہلے پتہ بھی تھا، چلے ریمائنڈر ہو گیا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ایمان کے ساتھ جیتے جی دنیا سے لے کے جائیں، اور ہم صرف اللہ سے ڈریں اور اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر زندگی بسر کریں، بس یہی زندگی کا مقصد ہونا چاہیے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عباداتک وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ سبحان اللہ بکرۃ و اصیلا۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رحمہ فار آل کے یہ یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، بیل کا بٹن آل کریں۔ بہت شکریہ۔